السلام علیکم. آج بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ کا اجرا ہو رہا ہے. اس کا نام ہے ایڈورٹائزنگ اور پروموشن. یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ ایڈورٹائزنگ آج ہر شے میں، ہر چیز میں، ہر پیغام میں استعمال ہوتی ہے کسی نہ کسی صورت میں. اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ ایڈورٹائزنگ از پریزنٹ ایوری ویئر تو یہ غلط نہیں ہوگا. ایک زمانہ تھا جب لوگ ایڈورٹائزنگ سے صحیح معنی میں واقف نہیں تھے، لیکن اب ایڈورٹائزنگ جو ہے یہ باقاعدہ ایک سائنس اور ایک آرٹ بیک وقت بن چکی ہے. میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ آرٹ اور سائنس بیک وقت ہے؟ وہ اس لیے کہ ایڈورٹائزنگ میں جہاں اس میں آرٹ کا بہت بڑا دخل ہے، یعنی ڈیزائننگ میں آپ نے ایڈورٹائزمنٹس ڈیزائن کرنی ہوتی ہیں، لکھنی ہوتی ہیں، اور اس میں اسکرپٹ انوالو ہوتا ہے اور اس کی ایک خوبصورت شکل بنانی ہوتی ہے تاکہ وہ آئی کیچنگ ہو. اسی طریقے سے سائنس میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں بہت حد تک اب ٹیکنالوجی انوالو ہو چکی ہے. سو آئی مسٹ ٹیل یو دیٹ ایڈورٹائزنگ ٹوڈے از پریزنٹ ایوری ویئر. اینڈ وین آئی سے دیٹ, آئی تھنک یو ول اگری ود می that when you go across the road, when you go across your streets, when you go across your institutions, you will find some board, some hoarding, or some type of advertising in any shape whatsoever, which attracts your attention, or they have the desire to make you feel going in for a certain product or a message. So advertising جو ہے میرے نزدیک یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہو چکی ہے آج کے دور کے کاروبار کے لیے اور آج کے دور کی زندگی کے لیے. جب میں یہ بات بتاتا ہوں کہ کاروبار میں، تو آپ خود ہی جانتے ہوں گے کہ بسا اوقات آپ نے پروڈکٹس خریدی ہوں گی ایڈورٹائزنگ سے متاثر ہو کر یا ایڈورٹائزنگ کی وجہ سے. تو ایڈورٹائزنگ ایک ایسا ٹول ہے آج جو انسان کو مختلف فیصلے کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. یعنی when you want to buy a product, when you want to go in for a service. اب میں مثال اس کی ایسے دیتا ہوں کہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے ایک کار خریدنی ہے یا آپ نے ایک موٹر سائیکل خریدنی ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے یہ جاننا کہ کون سا موٹر سائیکل اچھا ہے اور کون سی کار اچھی ہے. تو آپ کے لیے آج کے دور میں جب زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے تو شاید ذاتی طور پر ہر جگہ جا کر اس کار کے بارے میں جاننا یا اس موٹر سائیکل کے بارے میں جاننا بہت مشکل ہوگا. تو آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے چند فیچرز یا چند خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پروڈکٹ کو خریدنا ہے. اور وہ فیصلہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا سب سے سہل طریقہ ایڈورٹائزنگ ہے. پروڈکٹ مینوفیکچرر یا پروڈکٹ سیلر ایڈورٹائزنگ کا سہارا لیتا ہے آپ تک اپنا میسج پہنچانے کے لیے. یعنی وہ پروڈکٹ آپ کو کیا، آپ کے لیے کس طرح فائدہ مند ہوگی اور آپ کو اس سے آپ کی ضروریات کو وہ کیسے پورا کرے گی، یہ چیزیں ایڈورٹائزنگ کے ذریعے آپ تک پہنچائی جاتی ہیں. اسی طرح میں بات کرتا ہوں سروس کی، کہ مثال کے طور پہ آپ گیس کنیکشن لینا چاہتے ہیں. تو گیس کنیکشن آپ کس طرح حاصل کریں گے، آپ گیس کے بلوں میں کمی کیسے کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آگہی جو ہے وہ سروسز کے ایڈورٹیزمنٹ سے آپ تک پہنچائی جاتی ہے کہ کون سے ایسے طریقے اختیار کریں جس سے آپ کی گیس کا نہ صرف ضیاع بچے بلکہ آپ کو آپ کے جو بل کی رقم ہے اس میں بھی فائدہ ہو، یعنی کمی ہو. تو آج کے دور میں نہ صرف یہ ایڈورٹائزنگ کا سبجیکٹ یا ایڈورٹائزنگ کا شعبہ آپ کو نہ صرف یہ فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کہ آپ کون سی پروڈکٹ خریدیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو پراپرلی اینالائز کریں تو آپ کی ذاتی اور اجتماعی معیشت پر بھی اس کا بہت اثر ہوتا ہے. وہ کس طرح؟ مثلا آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے اور پروڈکٹ میں آپ کو محسوس ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی پروڈکٹس ایڈورٹائز کرتی ہیں کہ اگر آپ یہ پروڈکٹ خریدیں تو ایک پروڈکٹ لیں تو دوسری پروڈکٹ آپ کو بغیر کسی رقم کے ملے گی، یعنی مفت ملے گی. تو یہ ایک ایڈورٹائزنگ کا سورس ہے جس سے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 20 روپے کی کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ آپ جب 2 خریدیں گے تو آپ کو 10 روپے کاسٹ کرے گی. یعنی thereby you will be saving 10 rupees on the same product which in normal circumstances you would have bought for 20 rupees. So this is precisely the function of advertisement,
and you can take major decisions in various factors, various avenues, various segments on the basis of advertisements which convey the message from the product manufacturer or from the service orienters who want to convey their message to you. So please keep in mind that advertisements, although is a very useful tool for you to decide, but you have to be careful that advertisements are specific, they meet your need, and they take care of your requirements. So keep this thing in mind that advertising is a very useful tool, it's a modern tool, and it provides you with various information, it has different functions, and it is a tool which conveys the message and makes you decide what you want to do, what you want to buy, and how you want to use the services thereon. So this is in short what I have told you about this subject, advertising. It is, as I told you, in today's times, آج کے دور میں this is the most essential tool being used. آپ تو خود اس بات سے واقف ہوں گے, روز دیکھتے ہوں گے, یہ تو آپ کا مشاہدہ بھی ہوگا کہ تمام سڑکیں ہورڈنگ سے, بورڈ سے, بینر سے اور مختلف قسم کے طریقوں سے آپ تک میسج پہنچانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں. یہ صرف نہ صرف آپ کو میسج پہنچاتی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے دور میں معاشی زندگی پر بھی اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے, جب کوئی بھی ادارہ اشتہار ریلیز کرتا ہے, اس کو تیار کرنے میں مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو لانچ کرنے میں مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے نہ صرف انڈسٹری کے وہ لوگ جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہوتے ہیں, ان کو ان مختلف ٹولز کو تیار کرنے میں ان کے مختلف, مثلا ہورڈنگ بناتے ہیں, تو ہورڈنگ بنانے سے بھی کچھ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. پھر اس میسج کو جب آپ تک پہنچاتے ہیں تو وہ جو لوگ بناتے ہیں, جو میڈیا استعمال ہوتا ہے, یہ سب چیزیں ہیومن ریسورس استعمال کرتی ہیں. اس طرح سے یہ امپلائمنٹ بھی کریٹ کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے دور میں جتنے بھی ایسے ہورڈنگز یا بورڈز لگے ہوتے ہیں, ان کا ایک چارج جو ہوتا ہے وہ سٹی گورنمنٹ چارج کرتی ہے. اس طرح سٹی گورنمنٹ کے لیے بھی آمدنی کا ایک وہ ذریعہ بنتا ہے. سو ایڈورٹیزمنٹ ہے, اس کو اگر میں دیکھوں تو یہ آج کے دور کا نہایت ہی مفید ٹول ہے. لیکن اب اس سبجیکٹ کے بارے میں مختصراً تو میں نے آپ کو بتایا, اب ہم نے اسٹڈی یہ کرنا ہوگا کہ بنیادی طور پہ ایڈورٹیزمنٹ ہے کیا چیز, اس کی گروئنگ امپورٹنس کیا ہے, یہ کب شروع ہوئی, اس کی کیا تاریخ ہے, اور اس کو مختلف طریقے سے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کے مختلف فنکشنز کیا ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ہم احاطہ کریں گے آج کے لیکچر میں, اور آئندہ آنے والے لیکچرز میں بھی ہم آپ کو پوری طرح سے آگاہی دیں گے کہ اس ٹول کو آپ مؤثر انداز میں, مفید انداز میں اور ریزلٹ اورینٹڈ انداز میں کیسے استعمال کر سکیں گے. تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو واقف کراتا ہوں, بنیادی طور پہ آپ کو انٹروڈیوس کراتا ہوں, تاکہ آپ کو بیسکلی یہ معلوم ہو کہ ایڈورٹیزمنٹ ہے کیا چیز, یہ شروع کب ہوئی, اور اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے. سب سے پہلے جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس پہ آپ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ آپ آج کے دور میں روز دیکھتے ہیں سینکڑوں اشتہار آپ کی نظر سے گزرتے ہیں, چاہے وہ اخبار ہو, چاہے وہ ہورڈنگ ہو, چاہے کچھ ہو, تو ہر قسم کے اشتہارات آپ کی نظر سے گزرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اس کا احساس ہو گیا کہ اس کی ضرورت کیسے بڑھ رہی ہے, کہ آج اس کا ہر شعبہ, چاہے وہ صنعت ہو, چاہے وہ تجارت ہو, چاہے وہ زراعت ہو, چاہے وہ پروفیشن ہو, ہر جگہ اس کا استعمال ناگزیر ہوتا جا رہا ہے. اب اگر میں دیکھوں تو کئی ادارے دانستہ اور غیر دانستہ دونوں طور پر ایڈورٹیزمنٹ کا سہارا لیتے ہیں. یعنی وہ بعض اوقات اپنی پروڈکٹس کو جان بوجھ کر انٹروڈیوس کرانے کے لیے ایسے میسیجز کا سہارا لیتے ہیں تاکہ وہ میسج لوگوں تک پہنچے, اور بعض اوقات ان کے مختلف عوامل جو ہیں, ان کے جو عمل ہیں, وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹ انٹروڈیوس ہو رہی ہو.
اس کے لیے ان کو مختلف کوششیں کرنی پڑتی ہیں, مختلف طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں. دین آئی وڈ آلسو سے کہ ایڈورٹیزمنٹ کا ایک جو سب سے بڑا مقصد ہے نا, وہ نہ صرف آپ کے خرید کے یعنی بائنگ ڈیسیژنس یعنی پرچیزنگ ڈیسیژنس کو صرف چینج نہیں کرتی یا مدد نہیں کرتی چینج کرنے میں, بلکہ مائنڈ سیٹ اور ایٹیٹیوڈ آف پیپل بھی چینج کر دیتی ہے. جس طرح میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک پین خریدنا ہے, بال پوائنٹ پین کتنی چھوٹی سی چیز ہے, 5 روپے 10 روپے 15 روپے کی قیمت کی یہ چیزیں ہیں, لیکن اس میں ایک پبلسٹی کے ذریعے یہ ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ یہ فیلٹ ٹپ پین ہے اور یہ رولر بال پین ہے. دونوں میں فائدہ کیا ہے؟ لکھنے میں آسانی اور اس کی لائف زیادہ اور اس کی قیمت مناسب. تو یہ ساری چیزوں سے نہ صرف آپ خریدنے کا فیصلہ چینج کرتے ہیں, بلکہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے کہ آج سے آپ نے فیلٹ ٹپ پین خریدنا ہے کیونکہ وہ سافٹ لکھتا ہے اور اس کا لکھنے کا طریقہ یا اس کا لکھنے کا نتیجہ بالکل فاؤنٹن پین کی طرح ہے. جنرلی کچھ ادارے بال پوائنٹ پین سے لکھے ہوئے کو تسلیم نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ جب آپ بال پوائنٹ پین سے لکھتے ہیں تو اس کا امپریشن دوسرے صفحے پر آتا ہے اور شاید یہ سیکیورٹی, ڈاکومنٹ سیکیورٹی کے اعتبار سے یا سگنیچر سیکیورٹی کے اعتبار سے ان کو مفید نہیں ہوتا. اس کے بعد سب سے ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے یہ ایک اور چیز کا بھی آئینہ ہوتی ہے, ایک اور چیز کا بھی مظہر ہے. اٹ آلسو ریفلیکٹس دی کلچر آف اے نیشن. اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جب آپ اپنے اشتہارات دیکھتے ہیں, آپ بیرون ممالک کے اشتہار دیکھتے ہیں اور آپ اپنے ممالک میں اشتہارات دیکھتے ہیں, تو آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ہمارے اشتہارات میں ہمارے تمدن, ہماری تہذیب, ہمارے کلچر کو شو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے. سو ایڈورٹیزمنٹ آلسو, جب بھی ہمارے ملک کا بنا ہوا ایک ایڈ یا ہمارے ملک کا ایڈ کہیں دوسری جگہ چلے گا تو وہ فوراً ہمارے علاقے کی, ہمارے ملک کی, ہمارے وطن کی ایک نشاندہی کرے گا کلچر کی کہ یہ اس جگہ کا ایڈ ہے اور وہاں کا تمدن یا وہاں کی تہذیب یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اشتہارات اس نوعیت کے ہوں. ایک بات جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں ایڈورٹیزمنٹ سے متعلقہ, جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ کلچر پر اثر انداز ہوتی ہے, یہ کلچر کو ریفلیکٹ کرتی ہے, یوں میں کہتا ہوں. تو ایڈورٹیزمنٹ اور کلچر جو ہے یہ ایک دوسرے سے ہم آہنگ بھی ہوتے ہیں, یعنی دے بوتھ افیکٹ ایچ ادر. اگر یہ ایک دوسرے کو افیکٹ نہیں کریں گے تو وہ یعنی جو کلچر کی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ کلچر کی صحیح ترجمانی نہیں ہوگی. تو اس لیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایڈورٹیزمنٹ اینڈ کلچر افیکٹ ایچ ادر, کیونکہ ایڈورٹیزمنٹس کو بیس کیا جائے گا کلچر پہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو اس لیے ایڈورٹیزمنٹس کی ڈیزائننگ, ایڈورٹیزمنٹس کی پریزنٹیشن میں کلچر کو بہت دخل حاصل ہے. ایک بات اور بھی آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے یہ میڈیا انڈسٹری کو بھی سپورٹ کرتی ہے. میڈیا انڈسٹری کو کس طرح سپورٹ کرتی ہے؟ اگر ایڈورٹیزمنٹس ریلیز نہ کیے جائیں, ایڈورٹیزمنٹس اگر نہ یعنی میڈیا میں پریزنٹ کیے جائیں تو پھر میڈیا انڈسٹری تو چل ہی نہیں سکتی. یعنی تمام آپ کے طرف میڈیا انڈسٹری کیا ہوتی ہے؟ میڈیا انڈسٹری میں ٹیلی ویژن, ریڈیو, پریس یعنی پرنٹ میڈیا, میگزینز, ہینڈ آؤٹس وغیرہ, یہ تمام ان کا انحصار ایڈورٹیزمنٹس پر ہے. سو اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ ایڈورٹیزمنٹس کمپلیمنٹ اینڈ سپورٹ میڈیا انڈسٹری, آئی ول ناٹ بی رانگ. اینڈ یو شوڈ آلسو انڈرسٹینڈ دیٹ ایڈورٹیزمنٹس اور ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری از ڈیپینڈنٹ also on the basis of its launching in a certain media. So you should try to understand that the advertisement and media industry are two important things which are, if you define this like this, that advertisement
supports media industry, I think you would have covered the subject basically. Next, what I want to convey to you is that advertisements is a source of income to humanity. جیسے میں نے آپ کو اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتایا تھا کہ ایڈورٹیزمنٹس ہمیشہ آپ کے لیے ایک انکم کا سورس بھی ہیں, اور اس کو میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا, لیکن میں اتنا ہی کہنا مناسب سمجھوں گا کہ وین ایڈورٹیزمنٹس آر ریلیزڈ دیر آر سو مچ ہیومن ریسورس انوالوڈ, so many organizations involved that they all are depending, because all advertisements, you must remember, are paid for, and when they are paid for, they are resulting in income generation. So advertisement is also an important source of income, or I would say a very good support or income in the economy of a country, a nation and an environment. جب میں آپ کو بتا رہا تھا سپورٹ کا, تو آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو میڈیا ہے نا, در حقیقت اٹ سروائیوز آن ایڈورٹیزمنٹس اونلی, بیکاز ایڈورٹائزنگ اینڈ میڈیا گو ہینڈ ان ہینڈ. یہ دونوں کمپلیمنٹ کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو. اشتہار آخر آپ نے اگر ریلیز کرنا ہے تو کہاں کریں گے؟ میڈیا میں کریں گے نا. تو اس لیے جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں اور میڈیا ہے, یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, دے گو ہینڈ ان ہینڈ. ایڈورٹیزمنٹس کے بہت سے رول ہیں. ان میں سے ایک رول یہ ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہیں یہ سوشل کاز کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. جیسے سوشل میسیجز ہوتے ہیں, کہتے ہیں کئی دفعہ آپ نے دیکھے ہوں گے میسیجز کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. پھر مختلف قسم کے اور سماجی میسج ہوتے ہیں کہ اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھیں. یہ ایڈورٹیزمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو سوشل کازز کو لک آفٹر کرتی ہیں. یعنی آپ اپنے ملک میں صفائی رکھیں, آپ دوسرے کے حقوق کی حفاظت کریں, آپ قانون کی پاسداری کریں, آپ ٹریفک کے قوانین کی آپ کو فالو کریں. یہ سب چیزیں سوشل کاز میں آتی ہیں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسپتالوں کے لیے ڈونیشنز اکٹھا کرنے کے لیے بھی ایڈورٹیزمنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے, تو وہ بھی ایک سوشل کاز ہوتی ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ ایک سوشل کاز کے لیے بھی ایڈورٹیزمنٹ کا ایک میجر رول ہے, تو میرے خیال میں آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے ان مثالوں سے, جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. اس کے بعد یہ بھی جانیے, آپ کو جان لینا چاہیے کہ ایڈورٹیزمنٹس جو ہوتی ہیں وہ انفارمیشن کو پھیلانے, ٹیکنالوجی اور انوویشنز کو لوگوں تک پہنچانے میں بھی کام آتی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یعنی آپ کے پروڈکٹ کے, آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ مثلا آپ کی جو کار ہے وہ 1 کلومیٹر میں اتنا پیٹرول کرتی ہے, اور دوسری کار ہے وہ 1 کلومیٹر اتنا کرتی ہے. آپ کی اگر بہتر پرفارمنس ہے تو آپ ایڈورٹیزمنٹ سے ہی لوگوں کو بتا سکیں گے اور اپنا میسج آگے کنوے کر سکیں گے. اس طرح سے ایک بات اور بھی مد نظر رکھیے, یہ تمام باتیں تو اپنی جگہ درست ہیں, لیکن صرف یہ سوچ لینا کہ ایڈورٹیزمنٹ کا کام صرف برانڈ اویئرنس ہے یا پروڈکٹ اویئرنس ہے, یہ درست نہیں ہے. یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ایڈورٹیزمنٹ آلسو ٹیلز اس ویئر ڈو وی اسٹینڈ ان دس ورلڈ ٹوڈے. آپ کو آج کے اشتہارات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کا رخ کیا ہے, یعنی کس طرف ایمفیسس زیادہ ہے, اور وہ رجحان جو ہے that helps you in taking certain decisions. So if I say, and you should remember also that advertisements do not only stand for brand awareness, but also creates awareness to you in the fact that where do you stand in modern world today. It informs you about latest developments. It informs you about recent happenings. It informs you about progress. And it informs you about different services which help you in leading a comfortable life. Now, when we have talked about the introduction to advertising, we have to know, first of all,
what is advertising or how would we define advertising? This is one of the most important things. اب اس بات کو کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ایڈورٹائزنگ ہے کیا، یعنی یہ تو کہنا بڑا آسان ہے کہ جی اشتہار ریلیز کر دیے اور اشتہار اس میڈیا میں ریلیز کر دیے، اشتہار ایسے ہونے چاہیے، لیکن بنیادی طور پہ ایڈورٹائزنگ ہے کیا چیز؟ اس کو ایڈورٹائزنگ کے جو ماہر ہیں انہوں نے کس طرح ڈیفائن کیا، لیکن ڈیفینیشن سے پہلے کون سے ایسے 6 سیگمنٹس ہیں، یہ میں نے آپ کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے اس کی یعنی ایڈورٹائزنگ کی ڈیفینیشن سے پہلے 6 ایسے سیگمنٹس اینالائز کیے ہیں جس سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ایڈورٹائزنگ بنیادی طور پہ ہے کیا چیز۔ اس میں سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ ایڈورٹائزنگ از ناٹ فری، اٹ از اے کمیونیکیشن سورس وچ از پیڈ فار۔ کوئی بھی آپ نے میسج اخبار میں چھپوانا ہے، کوئی بھی میسج آپ نے ٹی وی پر یا کیبل پر چلوانا ہے، یو ہیو ٹو پے فار اٹ واٹ ایور دا کاسٹ از۔ سو فرسٹ پوائنٹ، فرسٹ سیگمنٹ از دیٹ ایڈورٹائزنگ از اے پیڈ فار کمیونیکیشن۔ یہ اگر آپ لکھ لیں تو آپ کو یاد رہے گا اور آسانی رہے گی آپ کے لیے کہ فرسٹ پوائنٹ اور فرسٹ سیگمنٹ آف ایڈورٹائزنگ از وین وی گو ان ٹوورڈز دی ڈیفینیشن آف ایڈورٹائزنگ از that it is a paid for communication. Second, when advertising is made, the advertiser is identified. Who is the advertiser? Advertiser is the sponsor. یعنی sponsor کا جب وہ اشتہار ریلیز ہوتا ہے تو مثال کے طور پہ ایک ABC کارپوریشن ہے، وہ ایک اشتہار دیتی ہے اخبار میں اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں فلاں سروس فلاں وقت فلاں جگہ پرووائڈ کروں گی یا فلاں پروڈکٹ کا ڈسپلے کرنا چاہتی ہوں، تو امیڈیٹلی جو شخص یا جو آڈینس اشتہار دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ یہ سروس، یہ پروڈکٹ یا یہ میسج یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو ایڈورٹائزنگ آئیڈینٹیفائز اسپانسر، یعنی یہ اشتہار کس کی طرف سے ریلیز کیا گیا۔ اب ایک اور پوائنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ کرتی کیا ہے۔ ایڈورٹائزنگ بنیادی طور پہ پرسویڈز اے کنزیومر ٹو ٹیک اے ڈیسیژن ٹو بائی اور ٹو گو ان فار سم تھنگ، یعنی ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایڈورٹائزنگ موسٹ آف دی ایڈورٹائزنگ، مطلب ہے اس میں یہ براڈ بیسڈ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ most of the advertising tries to persuade consumers and influence them to do a particular thing. اس کی میں نے آپ کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن دی، یعنی وہ کیا خریدیں، وہ کیا استعمال کریں، یا وہ کیا کریں ایک پرٹیکولر سرکمسٹانس میں فرام دی پوائنٹ آف ویو آف سروسز۔ اس میں اگرچہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں یا مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں اس میں آپ کو تھوڑی سی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایڈورٹائزنگ جہاں اویئرنیس کریٹ کرتی ہے وہاں اس کا ایک خدشہ بھی ہے کہ چونکہ یہ نان پرسنل ہوتی ہے، آپ کے تک پہنچائی جا رہی ہوتی ہے، تو اس میں تمام چیزیں شاید صحیح نہ ہوں۔ لیکن بہرحال اگر فرام دی پوائنٹ آف ویو آف ڈیفینیشن دی پوائنٹ از ویری کلیئر دیٹ اٹ ٹرائز ٹو کریٹ اینڈ پرسویڈ اویئرنیس ان دی مائنڈ آف کنزیومر اباؤٹ دی کمپنی اور اٹس پروڈکٹس۔ دوسری ایک اہم بات جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جو ایڈورٹائزمنٹ سے متعلقہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے 3 سیگمنٹس بتائے، تو چوتھا سیگمنٹ یہ ہے کہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف میڈیا میں ریلیز کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اخبار میں ریلیز کر دی گئی یا پرنٹ میڈیا میں ریلیز کر دی گئی۔ آج کے دور میں آپ کو پتا ہے ایڈورٹائزمنٹ میں ایک ایکسپلوژن ہے، اتنا زیادہ ایکسپلوژن ہے کہ بعض اوقات پروگرام کے بیچ میں جو تعطل ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتا ہے۔
سو اتنی اہمیت ہو گئی ہے ایڈورٹیزمنٹ کو, اتنا کنسرنڈ ہو گئے ہیں کیونکہ کمپیٹیٹونیس ان مارکیٹ بہت زیادہ ہو گئی. ایک جیسی پروڈکٹس بے شمار ہیں اور ہر پروڈکٹ کا مینوفیکچرر یا ہر سروسز کا پرووائڈر یہ چاہتا ہے کہ اس کی پروڈکٹ میں اس کو شیئر زیادہ ملے, اس کا مارکیٹ میں شیئر بڑھے. تو اس لیے مختلف میڈیاز کو استعمال کیا جاتا ہے. سو اس لیے ایڈورٹیزمنٹ جو ہے یہ ڈفرینٹ میڈیاز میں ریلیز کی جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ کو کسی ایک میڈیا تک مختص یا محدود کیا جائے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس جگہ پہ ایڈورٹیزمنٹ کو محدود کیا جاتا ہے جہاں اس میڈیا کی رسائی نہ ہو یا وہ میڈیا وہاں تک پہنچا نہ ہو. مثال کے طور پہ کچھ ایسے علاقے ہیں پاکستان میں ابھی بھی جہاں ٹیلی ویژن نہیں پہنچا یا نہیں پہنچ سکا اب تک, تو ان جگہ پہ ٹیلی ویژن میں یہ میسج کنوے نہیں ہوگا. آج کے دور میں میرے خیال میں آئندہ آنے والے 5 سالوں میں شاید ہی پاکستان کا کوئی شہر یا کوئی گاؤں ایسا رہ جائے جہاں ٹیلی ویژن نہ دیکھا جا سکے. تو ایسے علاقوں میں پبلسٹی کے یا ایڈورٹیزمنٹ کے میڈیا کے طور پر ریڈیو اور پرنٹ میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے. ایسے علاقے جہاں دور دراز علاقے ہیں, جہاں تعلیم کا وہ لیول نہیں ہے جو دوسرے علاقوں میں ہے, تو شاید وہاں پرنٹ میڈیا کی نسبت ریڈیو کو زیادہ پذیرائی ہوگی. تو وہاں سلیکشن آف میڈیا ہوتا ہے. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ ڈفرینٹ میڈیاز استعمال کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ضروری ہو کہ بیک وقت سارے میڈیا استعمال ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیاز ہر قسم کا ایڈورٹیزمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ ایڈورٹیزمنٹ کی ڈیفینیشن میں ایک اہم سیگمنٹ ہے. ایک اور جو بات آپ کو ذہن نشین کرنی ہوگی وہ یہ ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اس کے ذریعے جو پیغام ہے, جو میسج ہے, it reaches a large potential consumers or customers, whatever you may call them. یعنی ایک بہت زیادہ وسیع اور بہت زیادہ تعداد میں کنزیومرز تک میسج پہنچانے میں ایڈورٹیزمنٹ مدد کرتی ہے. اب جس طرح میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ ایک اخبار کو لیجئے, فرض کیجئے اس کی اشاعت 1 لاکھ روزانہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ ریڈرز تک وہ میسج جائے گا. اگر کسی ریڈیو چینل کی کوریج جو ہے وہ ایک مخصوص کلومیٹرز تک ہے, تو اس کلومیٹرز تک جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ وہاں تک میسج پہنچے گا. سو اگر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, یو شوڈ ریمبر دیٹ ایڈورٹیزمنٹ آلسو میکس دا میسج ریچ, یعنی پہنچتا ہے ویریس سیگمنٹس آف پوٹینشیل کنزیومرز تک ان اے ویری لارج کوانٹٹی. سو پرپز حل ہوتا ہے. اگر آپ کا میسج زیادہ لوگوں تک پہنچے گا تو ان کو آپ کی پروڈکٹ اور آپ کی سروسز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی ہوگی, اور جب ان کو زیادہ معلومات موجود ہوں گی ان کے پاس کسی چیز کے بارے میں, تو ان کی ڈیزائر, ان کا فیصلہ اس پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ آسان, بہتر ہوگا, اور پروڈکٹ مینوفیکچرر کو زیادہ مارکیٹ شیئر ملنے کا موقع ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے یہ ایک بہت بڑا سورس آف کمیونیکیشن ہے. یعنی ایڈورٹیزمنٹ از اے فارم آف میس کمیونیکیشن. جب یہ کوئی چیز بھی میس کمیونیکیشن ہو تو وہ پرسنل نہیں ہوتی. پرسنل تو وہ ہوتی ہے نا جو آپ کے میرے درمیان ہو, میں نے آپ تک کوئی میسج پہنچایا یا میں نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ میسج خود دیا. لیکن ایڈورٹیزمنٹ ایک میس سسٹم ہے, ایک میس کمیونیکیشن سورس ہے جو لوگوں تک پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے اور لیس ایکسپینسو ہوتی ہے, کیونکہ پر پرسن میسج کاسٹ از مچ لیس دین پرسنل لیول اپروچ ٹو دا کسٹمر. یعنی آپ خود ہی سوچیے نا, اگر ایک میسج آپ نے 1 لاکھ لوگوں تک پہنچایا اور اس پہ کاسٹ آپ کو 1 لاکھ روپے آئی, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کسٹمر کو پہنچانے کے لیے آپ کو صرف 1 روپیہ کاسٹ ہے وہ میسج. لیکن اگر آپ وہ میسج ایک مختلف جگہ پہ پہنچ کے خود پہنچائیں اور وہاں 10 لوگ کھڑے ہوں
اور وہ پروڈکٹ کا میسج آپ پہنچائیں تو وہاں شاید آپ کو 10-20 ہزار خرچ ہو جائے. تو کاسٹ, یہ ایک بڑی سمپل سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ وہاں آپ کی کاسٹ شاید 10 روپے, 50 روپے, 100 روپے تک پر کنزیومر ہو سکتی ہے. اس طرح میسج وسیع انداز میں, ایک بہت بڑے انداز میں, ایک بہت بڑے سبجیکٹ کو یا ایک بہت بڑے نمبر آف پیپل کو پہنچتا ہے. اس لیے ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اس کو فارم آف میس کمیونیکیشن بھی کہا جاتا ہے, اور دیئر فور اٹ از آلسو کالڈ نان پرسنل. اب یہ نان پرسنل اور پرسنل کی بات ہم آگے چل کے کریں گے. یہاں میں نے آپ کو یہ 6 سیگمنٹس بتائے جو ہمیں لیڈ کریں گے ٹوورڈز دی ڈیفینیشن آف ایڈورٹیزمنٹ. اب ہم آتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کی ڈیفینیشن. بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں. کوئی کہتا ہے یہ پیڈ فار کمیونیکیشن ہے, کوئی کہتا ہے یہ میسج کنویئر ہے, کوئی کہتا ہے یہ کلچرل کی ڈپکشن ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن 1992 میں سب سے پہلے بووی ایک ایڈورٹیزمنٹ اسپیشلسٹ تھے جنہوں نے ایک اسٹینڈرڈ, اور میں یوں سمجھوں گا کہ ایک نہایت ہی کمپریہنسو ڈیفینیشن بنائی تھی, جس کو پھر ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری نے ایز اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن اڈاپٹ کیا. اب بنیادی طور پہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی ایڈورٹیزمنٹ کیا ہے, تو آپ زبانی طور پہ کہیں گے بھائی ایک اشتہار کو مختلف میڈیا میں ریلیز کرنا یہ ایڈورٹیزمنٹ ہے, جس کے لیے کچھ رقم ادا کی جائے, اور ایڈورٹیزمنٹ کا مقصد بنیادی طور پہ اس پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرانا ہے اور لوگوں کو اس طرف مائل کرنا ہے. یہی کہیں گے نا آپ, اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی عام آدمی, عام شخص, عام پروڈنس والا انسان وہ یہی جواب دے گا. یہ کامن سینس کا جواب بھی یہی ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ پیسوں کے ذریعے مختلف میڈیا میں ریلیز کرتے ہیں. مقصد اس کا ہوتا ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرنا اور لوگوں کو اس طرف مائل کرنا کہ آپ کی پروڈکٹ دوسروں سے بہتر ہے, اور یہ بتانا کہ یہ پروڈکٹ کس کی ہے, اور مختلف میڈیاز کے تھرو یہ میسج پہنچانا. تو یہی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے جس کو بووی نے یعنی لکھ کر اور جامع انداز میں پیش کیا. اب اس کو ہم پڑھتے ہیں. ایڈورٹائزنگ از دی نان پرسنل کمیونیکیشن آف انفارمیشن یوزلی پرسویسو ان نیچر about products, services or ideas by identified sponsors through the various media. یہ ہے ڈیفینیشن. یہ میں نے آپ کو مختصر انداز میں سمجھا بھی دی ہے. اگر آپ اس کو عام الفاظ میں انگریزی میں سمجھیں تو یوں کہہ سکتے ہیں that advertisement or advertising is a source which is a paid for source through which a company, organization, or institution conveys its message about its products, identifying itself through various medias available. So یہ وہی ڈیفینیشن ہے, مگر ٹیکنیکل انداز میں اس ڈیفینیشن کو اڈاپٹ کیا گیا 1992 میں بووی نے کہ ایڈورٹائزنگ اور ایڈورٹیزمنٹ بنیادی طور پہ کیا ہے. اب آپ نے جیسے اس ڈیفینیشن میں دیکھا ہوگا, اس ڈیفینیشن میں نے کچھ چیزیں انڈر لائن کی ہیں, جیسے نان پرسنل کمیونیکیشن, انفارمیشن, پرسویسو, پروڈکٹس, سروسز اور آئیڈیاز, آئیڈینٹیفائڈ اسپانسرز, ویریس میڈیا. یہ میں نے کیوں کیے؟ دیکھیے, جیسے میں نے آپ کو لیکچر کے شروع میں کہا تھا, ایڈورٹائزنگ اب اتنی سادہ سمپل چیز نہیں رہی. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت مشکل ہو گئی ہے یا کمپلیکس ہو گئی ہے, لیکن یہ اسپیسیفک ہو گئی ہے. اٹ ہیز سرٹن ڈیمانڈس. اٹس ڈیمانڈس آر نیڈ بیسڈ آن دی مارکیٹ ریکوائرمنٹس. یعنی آپ کو ایڈورٹائزنگ جب آپ پلان کرتے ہیں, آپ کسی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں اپنے کیریئر کے مختلف ادوار میں, تو آپ کو ذہن نشین کرنا پڑتا ہے کہ ایڈورٹائزنگ کرنے سے پہلے, کیمپین بنانے سے پہلے آپ کو کن عوامل کا خیال رکھنا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے
اس نے ان تمام عوامل کی بنیادی طور پہ نشاندہی کر دی ہے جس کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ ایک اچھی ایڈورٹائزنگ کیمپین نہ بنا سکیں. یہ تمام ایڈورٹائزنگ کیمپینز جو ہیں ان کی بنیاد انہی فیکٹرز پر ہے جن کو میں نے آپ کے لیے ہائی لائٹ کیا، اس لیے کہ ڈیفینیشن تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے کون سے ڈفرنٹ سیگمنٹس ہیں جن کا یا جن کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے، then there is no problem in designing a very effective and result oriented campaign. اب ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے، لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو پہلے ایک آدھ اور اس کے مختلف جزء سے آگاہ کر سکوں. دیکھیے ایڈورٹائزنگ کے نا کو اگر آپ یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کو اگر آپ ڈائسیکٹ کریں، اینالائز کریں، ان کا تجزیہ کریں، تو آپ کو یہ بات، جیسے کہ میں نے آپ کو جب میں بتا رہا تھا تو ایک لفظ آیا تھا نان پرسنل، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایڈورٹائزنگ کے دو بنیادی پہلو ہوتے ہیں، پرسنل اور نان پرسنل. پرسنل وہ ہوتا ہے جس میں آپ ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں کسٹمر سے، اور نان پرسنل وہ ہوتا ہے جس میں آپ ایڈورٹائزنگ کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں. ایڈورٹائزنگ لمبا پروسیس ہے اور نان پرسنل ہے. پرسنل طریقہ جو ہے وہ ہے پرسنل ریپو، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں آبادی بہت بڑھتی جا رہی ہے، پروڈکٹ کا سرکل آف سپریڈ یعنی مارکیٹ سائز بہت بڑھتا جا رہا ہے. اس کے انکریز سے ضروری ہوتا جا رہا ہے کہ آپ یہ ڈٹرمن کریں کہ آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کیسے کرنی ہے، کیونکہ اب کسی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے کسی پروڈکٹ کو پاکستان میں لانچ کرنا چاہتے ہیں اور آپ پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے تو ہرگز ممکن نہیں ہوگا کہ وہ آپ 15 کروڑ یا 20 کروڑ لوگوں تک فردن پہنچائیں یا پرسنلی پہنچائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک ایسا سورس اڈاپٹ کرنا پڑے گا یا اختیار کرنا پڑے گا جس سے آپ یہ میسج سب تک پہنچا سکیں اور اس کی کاسٹ بھی آپ کو مینیجبل ہو. اگر آپ تھوڑے لیول پہ بات کریں تو شاید پرسنل پبلسٹی کا بہتر رزلٹ ہو، لیکن ان دی لارجر پرسپیکٹو with the increased population and the rapidly growing size of markets all over the world, also in Pakistan, the markets are becoming big, cities are expanding, markets are expanding, population is growing, so you have to reach and you have to convey the message. So the best method is to use non-personal method. So there are two methods, personal and non-personal. Personal, very cumbersome, not possible today, maybe possible in certain things, but as a broad rule, in larger perspective, it is not possible. So you have to adopt and you have to use the modern method of non-personal, that is advertising method. تو یہ تھے دو طریقے بیچنے کے جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا، یعنی پرسنل اور نان پرسنل. یعنی یو کین سیل پرسنلی اور نان پرسنلی، بٹ مائی ووٹ اینڈ دا ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم اینڈ دا ڈیمانڈ آف دا ٹائم از دیٹ یو ہیو ٹو سیل پروڈکٹس بائی ایڈورٹائزمنٹس. You cannot use personal methods because it's very, very cumbersome. پرسنل سیلنگ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، سیلر اور بائر جو ہوتے ہیں ان کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، اگر میں نے کوئی چیز بیچنی ہے، آپ کو بیچنی ہے، تو مجھے آپ کو اپروچ کرنا پڑے گا، پرسنلی مجھ سے آپ سے بات کرنی پڑے گی. نان پرسنل میں آپ کو اپنی سیلنگ تھرو اے میڈیم کرنی پڑے گی، یعنی ایڈورٹائزنگ. تو آپ کو امید ہے یہ ڈفرنس جو ہے نا، یہ پہلے آپ کو ڈفرنس سمجھنا پڑے گا. پرسنل سیلنگ تھوڑی سی ہمارے ملک میں بھی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ آپ کو سڑکوں کے چوکوں پر لوگ مل جاتے ہیں، انہوں نے ہاتھ میں کپڑے دھونے کے صابن
یا بسکٹس یا ایسی مختلف چیزیں اٹھائی ہوتی ہیں اور آپ کو وہ پیش کرتے ہیں, دیتے ہیں کہ جی آپ یہ لیں تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ ہے تھوڑی سی پرسنل سیلنگ, بٹ لیکن یہ بڑا کمبرسم اور انسکسیسفل میتھڈ ہے. بہت کم لوگ اس کو لیتے ہیں. سب سے پہلے اس کے اوپر یہی ہوگا کہ یہ پروڈکٹ جو سڑک پر بیچنے کے لیے آ گیا ہے, اس میں کیا پرابلم ہے, یا یہ بکتی نہیں ہے یا کیا وجہ ہے. کیونکہ اچھی پروڈکٹ کوئی بھی اپنا نام اس طرح سے خراب نہیں کرنا مناسب سمجھے گی. یا تو یہ اوور سٹاکنگ کی وجہ سے ہے, یا یہ پروڈکٹ میں کوئی خرابی ہے, ایکسپائرڈ ہے, یہ بیچنے کی کوشش کریں یا ایکسپائر ہونے والی ہے. سو اس قسم کی اٹیمپٹس کی جاتی ہیں. اس لیے نان پرسنل میتھڈ ہے وہ ہے کہ آپ خریدار کو اپروچ کرتے ہیں تھرو اے میڈیم, اینڈ دیٹ از ایڈورٹائزنگ, جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ڈیفینیشن آف ایڈورٹائزنگ کے بارے میں ہم نے بات کی, تو پہلے ان کی تمام مختلف سٹیجز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایڈورٹائزنگ کا فائدہ کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے سیگمنٹس میں بتایا کہ جو سیلر ہے اس کے پاس ہر قسم کا موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں سب کچھ کہہ دے. کیا مطلب یہ ہے کہ اشتہار ہوتا ہے, چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ ہو چاہے ریڈیو پہ ہو. صابن ہے, وہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے چہرے کی جلد کو اچھا رکھتا ہے, یہ آپ کے چہرے کے مسام صاف کرتا ہے, یہ آپ کے چہرے سے گندگی دور کرتا ہے, وغیرہ وغیرہ. ہر قسم کی انفارمیشن اشتہار میں ڈال دی جاتی ہے. شاید اس انفارمیشن کے ذریعے وہ کسٹمر مطمئن ہو کر اس کی پروڈکٹ کی طرف رجوع کرے, یا اس پروڈکٹ کے بارے میں جاننے سے وہ اس پروڈکٹ کو خریدنا شروع کر دے اگر وہ اس سے پہلے استعمال نہیں کر رہا. ساتھ ساتھ ایڈورٹائزمنٹس میں جب آپ ایک پروڈکٹ کے بارے میں اشتہار دیتے ہیں تو خریدار کو یہ بھی موقع ہوتا ہے کہ جب اس کو اس پروڈکٹ کے بارے میں آگاہی ہو گئی تو وہ اس کے بارے میں خود سے جان بوجھ کر دریافت کرے کہ یہ پروڈکٹ کیسی ہے. دیکھیے, اشتہار کے ذریعے کسٹمر کو آپ مارکیٹ میں لے گئے. اب مارکیٹ میں جا کے کسٹمر یا بائر کو یہ وقت موجود ہے کہ وہ جانے کہ بھئی یہ صابن واقعی اچھا ہے, بھئی یہ صابن کتنے لوگ لے رہے ہیں, بھئی سب سے اچھا صابن کون بک رہا ہے. آپ نے خود بھی نوٹس کیا ہوگا کہ آپ بازار میں جائیں تو جب آپ صابن خریدنے لگے تو آپ کو فوراً دکاندار کہے گا جی یہ صابن لیں, یہ سب سے زیادہ بکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بائر کے پاس وقت ہوتا ہے, بائر کے پاس موقع ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ پروڈکٹ کیسی ہے, اور اس کا موقع پر اس کو شاید ثبوت بھی مل جائے, ایویڈنس مل جائے. کس طرح کہ وہ صابن سب سے زیادہ بک رہا ہے یا اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. ایڈورٹائزمنٹ کے ایڈوانٹیج میں یہ ایک اسپیشل چیز ہے جو بائر کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے. جیسے موقع ہوتا ہے سیلر کو ساری باتیں کہنے کا, اس طرح بائر کے پاس موقع ہوتا ہے یہ جاننے کا کہ وہ پروڈکٹ ٹھیک ہے یا نہیں. دوسری بات جو ضروری ہے کہ جو پرسن خریدنا چاہتا ہے اس کو جاننے کا ایڈورٹائزر کو بھی موقع ملتا ہے. وہ کیسے؟ مثلا مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو مارکیٹ میں سامان دے رہے ہیں ان کو مارکیٹ کی ری سیل اور ریٹرن سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی سیل بڑھ رہی ہے, مارکیٹ میں شیئر کتنا بڑھ رہا ہے. تو اس کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ جانے, وہ مارکیٹ سیگمنٹ کو جاننے کا بھی سیلر کو ایڈورٹائزنگ کے تھرو یہ موقع ملتا ہے. تو یہ ایڈورٹائزنگ کا ایک اور فائدہ ہے, یعنی اس ایڈورٹائزنگ کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے یہ بھی اس کو ایڈورٹائزنگ کی وجہ سے پتہ چلتا ہے. اگر وہ اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ نہ کرے تو اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی سیل کتنی بڑی ہے. تو ایک پرپز ایڈورٹائزنگ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ رسپانس آف کسٹمر کو بھی مانیٹر کر سکتے ہیں.
جیسا میں نے آپ کو بتایا اس میں جینڈر کی کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ڈیموگرافکلی اسپیکنگ وہ کن لوگوں کو اپنی ان کی پروڈکٹ زیادہ چاہت سے بک رہی ہے, کن لوگوں کے پاس پروڈکٹ زیادہ پسندیدگی سے جا رہی ہے, کون لوگ ہیں وہ خواتین ہیں یا وہ مرد حضرات ہیں یا وہ کون ہیں جو ان کی پروڈکٹ میں زیادہ خرید رہے ہیں, یہ بھی جاننے کا موقع ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی یاد رکھیے کہ ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے سیلر کو یا اسپانسر کو, یعنی جو پروڈکٹ لانچر ہے, اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پوٹینشیل کسٹمر کون ہے, یعنی وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ قلم ہے. اب قلم فیلٹ ٹپ پین جو ہے وہ جب اس کی خرید بڑھتی ہے تو ان کو فوراً یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ خرید رہے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ یا تو اسکول کے اسٹوڈنٹس خرید رہے ہیں جن کو بال پوائنٹ پین استعمال کرنے سے منع کیا جاتا ہے, یا بینکرز خرید رہے ہیں تاکہ اس کی سیکیورٹی ہو, چیک جب سائن کرتا ہے تو نیچے نہ آئے, یا لکھنے والے اس کو خرید رہے ہیں تاکہ وہ ان کو فلو آف رائٹنگ ملے. تو یہ ڈسائفر کرنے کا بھی ان کو موقع ملتا ہے. تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈورٹیزمنٹ بنیادی طور پہ ہیز دی بگیسٹ ایڈوانٹیج فار دی اسپانسر. اٹ ریچز لارج نمبر آف پیپل. دی کاسٹ آف ایڈورٹیزمنٹ ٹو دا پروڈکٹ مینوفیکچر per person is far less, is more economical, helps in budget making and costing of the product. Secondly, advertisement uses various medias. It persuades the customer to come and have the desire to buy your product. Thirdly, it helps the advertiser or the sponsor to know about its potential customers and to know about their segments and decipher amongst them who are the buyers. So advertising basically is a very useful tool for marketing, as it brings you the products to the market and gets you the results of marketing in a form of the share in the market. So advertising basically has these few advantages. Now advertising has some disadvantages also. کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جس کے صرف فائدے ہی فائدے ہوں, اس میں چند نقصانات بھی ہو سکتے ہیں, یا اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو detrimental to the interest of the advertiser اور buyer بھی ہو سکتی ہیں. وہ کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایڈورٹائزنگ کیمپین بنانے کے لیے اور ایڈورٹائزنگ میڈیا استعمال کرنے کے لیے بہت محنت اور بہت کاسٹ کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ یوں سمجھیں کہ ایڈورٹائزنگ فری ہے تو آپ صحیح نہیں سوچتے, کیونکہ یہ ایک پیڈ فار چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں کافی وقت درکار ہوتا ہے. دیکھیے, ایک کیمپین بنانی ہے. کیمپین میں آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس کیمپین میں کیا کیا مختلف چیزیں آپ نے ڈالنی ہیں, کون سا مختلف میڈیا استعمال کرنا ہے, اور کون سی نش استعمال کرنی ہے جس سے آپ کی پروڈکٹ آسانی سے اور اچھے طریقے سے بک سکے اور آپ کو ڈیزائرڈ آبجیکٹو اچیو کر سکے. یعنی مارکیٹ شیئر بڑھانا ہے نا, اپنی پروڈکٹ کو بیچنا ہے اور اپنا مارکیٹ شیئر بڑھانا ہے. اس کا جو خلاصہ ہے, یا اگر اس کو میں سم اپ کروں تو میں اس کو ایسے سم اپ کروں گا کہ لگتا ایسے ہے کہ پرسنل سیلنگ یعنی پرسن ٹو پرسن سیلنگ از پروبیبلی بیٹر, لیکن یہ کمبرسم ہے. اور آج کل اس دور میں جب مارکیٹ سائزز بہت زیادہ ایکسپینڈ کر چکے ہیں اور اٹ از ناٹ ہیومنلی پاسبل ٹو کور ایوری ون, probably this is the reason everybody is resorting to non-personal method, which is advertising. So
بنیادی طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت طریقے ہیں پرسنل سیلنگ کے. آپ ڈور ٹو ڈور سیلنگ بھی کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کے گھروں میں جا سکتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ صرف مثال ایک ہی میٹروپولیٹن سٹی کی لے لیں تو آپ مجھے بتائیں آپ کیسے مارکیٹ کر سکیں گے, کیسے آپ ڈور ٹو ڈور جائیں گے, کتنے لوگ رکھیں گے. مثلا ایک شہر کی آبادی اگر 1 کروڑ ہے, آپ کیسے اس میں آپ فرض کیجئے کہ 25 لاکھ یا 20 لاکھ ہاؤس ہولڈ ہے, تو 20 لاکھ ہاؤس ہولڈ کو کور کرنے کے لیے آپ کو کتنے لوگ درکار ہوں گے, آپ کو لاجسٹکس پر کتنا خرچ کرنا پڑے گا. شاید ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ریزلٹ بہتر ہو. لوگ کرتے ہیں مگر وہ اس میں بھی سلیکٹو مارکیٹنگ کرتے ہیں. پھر بھی ہمیشہ یہ کارڈینل پرنسپل رہا ہے جب سے ایڈورٹائزنگ ان یوز ہوئی ہے کہ ایڈورٹائزنگ دو از نان پرسنل سیلنگ یٹ اٹ از اے بیٹر میتھڈ آف ہیلپنگ ٹو سیل. یہ تھا آج مختصراً جو میں نے آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کے بارے میں تعارف کرایا. اس کی ڈیفینیشن کے مختلف سیگمنٹس کے بارے میں بھی بات کی اور ایک سٹینڈرڈ ڈیفینیشن سے آپ کو آگاہی دی. تو امید ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا کہ ایڈورٹائزمنٹ بنیادی طور پہ کیا ہے. میں نے اس لیکچر میں آج آپ کو اتنی لمبی انٹروڈکشن اس لیے دی ہے کہ یہ بنیاد ہے, اس کی بیسس پر ہی آپ اپنی افیکٹو کیمپین بنا سکیں گے. اینڈ دس ول فرام ہیئر آنورڈز help you in understanding and comprehending advertisement in a better way. I hope you would have noted them, and we will proceed afterwards with the detailed definition explanation when we come in the next lecture. So please keep in mind of what I have told you today, revise it so that you understand whatever has been explained to you. Thank you very much. Have a good day.